انسان کی ناشکری اور بھٹکتا ہوا دل۔ محبت، بھروسہ اور رشتہ داری، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک خوشحال زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ایک عجیب بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ سب کچھ پاس ہونے کے باوجود سکون کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ، جہاں ایک دوسرے کی موجودگی نعمت ہونی چاہیے تھی، وہاں اکثر مرد یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی بیوی اچھی ہے، وفادار ہے، مگر پھر بھی ان کا دل دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ انسانی فطرت ہے یا محض ایک شیطانی وسوسہ؟ آئے آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک حکیمانہ قصے کے ذریعے اس حقیقت کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بہت پریشان حال سر جھکائے ایک دانا حکیم کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ندامت بھی تھی اور بے چینی بھی۔ اس نے حکیم صاحب کے سامنے بیٹھ کر آہ بھری اور بولا، حکیم صاحب، میں ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوں۔ میری بیوی دنیا کی بہترین خاتون ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے اور وفادار بھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، لیکن پھر بھی میرا دل قابو میں نہیں رہتا۔ جب بھی میں باہر نکلتا ہوں، مجھے دوسری عورتیں زیادہ پرکشش لگتی ہے اور میرا دل ان کی طرف کھینچتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، مگر میں اپنے نفس سے ہار جاتا ہوں۔ کیا میرا کوئی علاج ممکن ہے؟ حکیم صاحب نے اس کی بات غور سے سنی۔ ان کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہارا علاج ممکن ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ آدمی نے فوراً حامی بھر لی۔ حکیم صاحب اسے پاس ہی موجود ایک بہت بڑے اور انتہائی خوبصورت باغ میں لے گئے۔ اس باغ میں رنگ برنگے مہکتے ہوئے ہزاروں پھول تھے۔ حکیم صاحب نے شرط رکھی، تمہیں اس باغ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا ہے۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنی پسند کا کوئی بھی ایک بہترین پھول توڑ لو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صرف آگے کی طرف قدم بڑھاؤ گے۔ تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے یا واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو پھول تم ایک بار پیچھے چھوڑ دو گے، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص باغ میں داخل ہوا، ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے ایک بہت خوبصورت لال گلاب نظر آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا کہ اسے توڑ لے، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا، ابھی تو باغ شروع ہوا ہے، آگے شاید اس سے بھی بڑا اور خوشبودار پھول میرا انتظار کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک نایاب پیلے رنگ کا پھول دکھائی دیا۔ وہ پہلے والے سے زیادہ چمکدار تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اسے توڑ لیا اور آگے اس سے بھی بہتر پھول ہوا تو میں پچھتاؤں گا۔ اسی بہتر سے بہترین کی تلاش میں وہ چلتا گیا۔ ہر خوبصورت پھول کو وہ اس امید پر چھوڑ دیتا کہ اگلا پھول اس سے زیادہ حسین ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغ کا آخری کونا آ گیا، جہاں زمین بنجر تھی اور صرف سوکھے ہوئے، مرجھائے ہوئے کانٹے دار پودے رہ گئے تھے۔ چونکہ پیچھے مڑنا منع تھا، اس لیے وہ خالی ہاتھ باغ سے باہر نکل آیا۔ وہ شخص جب حکیم صاحب کے پاس واپس پہنچا تو اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے پوچھا، بیٹا، پھول کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، حکیم صاحب، میں بہتر کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا اور جب تک مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہترین پھول پیچھے چھوڑ دیے ہیں، تب تک وقت گزر چکا تھا۔ اب میرے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ حکیم صاحب نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا، یہی تمہاری زندگی کا حال ہے۔ تمہاری بیوی وہ خوبصورت پھول ہے جو تمہیں مل چکا ہے، لیکن تمہارا نفس تمہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں اس سے بہتر عورتیں موجود ہیں۔ تم اس نامعلوم بہتر کی تلاش میں اس حقیقی نعمت کو کھو رہے ہو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ یاد رکھو، نظر کا بھٹکنا حسن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کے اندر قناعت اور شکر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی نظروں کو پاک نہیں کرو گے اور جو تمہارے پاس ہے اس پر شکر نہیں کرو گے تو تم زندگی کے باغ سے ہمیشہ خالی ہاتھ ہی نکلو گے۔ حکیم صاحب نے فرمایا، بیٹا، یاد رکھو، جب انسان اپنی نظریں نیچے کرنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے لگتا ہے تو اسے اپنا گھر اجڑا ہوا
اور دوسروں کے کانٹے بھی پھول لگنے لگتے ہیں۔ یہ دل ایک ایسا برتن ہے جسے شکر گزاری اور حلال کی محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ ہمیشہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ اپنی بیوی کی قدر کرو کیونکہ وہ تمہارے اس باغ کا وہ پھول ہے جو تمہاری بنجر زندگی کو مہکا رہا ہے۔ اگر آج تم نے اس کی قدر نہ کی تو کل تم بھی اسی باغ کے اس مسافر کی طرح ہوں گے جس کے پاس صرف خالی ہاتھ اور کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ کیونکہ سکون بہتر کی تلاش میں نہیں بلکہ شکر کے احساس میں چھپا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں کیونکہ زندگی کے باغ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کا موقع کسی کو نہیں ملتا۔ جزاک اللہ۔